بک ریویو کے حوالے سے ہماری آج کی کتاب جس کا انتخاب ہم نے کیا ہے وہ دنیا کی ٹاپ 100 بکس میں سے شمار ہوتی ہے، بلکہ ٹاپ 50 بکس میں آتی ہے۔ ڈان کیخوٹے میگول دے سروانتے کی تحریر ہے، 17ویں صدی کا ایک ہسپانوی ناول ہے جسے دنیا کے پہلے جدید ناول اور مغربی ادب کی بنیاد تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ تحریر کونجایو ایک شریف زادے کی کہانی بیان کرتی ہے جو بہادری کی داستان پڑھ کر اپنے حواس کھو دیتا ہے اور ایک فرضی نائٹ بن کر مہم جوئی پر نکل پڑتا ہے۔ اس کا یہ سفر حقیقت اور وہم کے درمیان ایک دلچسپ کشمکش کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کتاب اس وقت کے مروجہ رومانی قصوں کا مزاحیہ خاکہ اڑانے کے ساتھ ساتھ انسانی نفسیات، مثالی پسندی اور سماجی بدحالی جیسے گہرے موضوعات کو چھوتی ہے۔ اپنی عالمی شہرت اور اثر پذیری کی بدولت اس ناول نے نہ صرف ہسپانوی زبان بلکہ انگریزی محاوروں اور فنون لطیفہ کی مختلف اقسام پر بھی انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ عالمی ادب کی بہترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے جو 4 صدیوں بعد بھی قارئین کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ یہ ایک معلوماتی پروگرام ہے اور جو آپ کے علم و ادب میں اضافہ کرے گا انشاءاللہ۔ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ عام طور پر دیکھیں اگر کوئی شخص اچانک اپنا ہوش کھو بیٹھے اور ایک زنگ آلود زرہ پہن لے، آمر جسے کہتے ہیں، اور ایک انتہائی کمزور اور ہڈیوں کے ڈھانچے جیسے گھوڑے پر سوار ہو جائے، صحیح، اور پھر وہ لکڑی کی عام پون چکیوں پر یعنی ونڈ ملز پر اپنا نیزہ لے کے حملہ شروع کر دے تو اسے ایک المیہ ہی سمجھا جاتا ہے نا؟ بالکل، اسے ایک ذہنی توازن کا بگاڑ تصور کیا جاتا ہے، ایک ٹریجڈی۔ ہاں، ٹریجڈی۔ ایسے شخص کو عام طور پر معاشرے سے کاٹ کر اس کا علاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ ہماری اس دنیا میں ٹھنڈی معقولیت اور ٹھوس حقیقت سے ہٹ کر کچھ بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک بہت ہی واضح اور عام سمجھ میں آنے والا رویہ ہے۔ انسانی ذہن ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہر چیز حقیقت کی ٹھوس بنیادوں پر کھڑی ہو۔ صحیح بات ہے۔ جو لوگ خیالی دنیا میں جیتے ہیں انہیں سیدھا سیدھا پاگل پن کا شکار مان لیا جاتا ہے۔ ایون تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچئے، مطلب کیا ہو اگر یہی پاگل پن کسی کو سب سے زیادہ انسانیت کے قریب کر دے؟ اچھا، ہاں، کیا ہو اگر اس دنیا کی تلخ، بے رحم اور گھٹن زیادہ حقیقت کو برداشت کرنے کا واحد راستہ ہی اپنا تھوڑا سا ہوش کھو دینا ہو؟ یہ ویسے بہت گہرا سوال ہے نا؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل ایسی ہی ایک دھندلی لکیر کا سفر کرنے والے ہیں جہاں دیوانگی اور عظیم تخلیق آپس میں گلے ملتی ہیں۔ زبردست۔ ہمارا موضوع ہے میگیل ڈے سروانٹس کا عظیم شاہکار ناول ڈان کیخوٹے، اور اس سفر کے لیے ہماری میز پر مختلف ذرائع موجود ہیں جن میں تاریخی دستاویز، ادبی تجزیے، نئی فیمنسٹ تحقیق، جدید تخلیق کاروں کے مضامین اور یہاں تک کہ ریڈٹ پر بہترین ترجموں کی بحث بھی شامل ہے۔ یعنی مٹیریل کافی سالڈ ہے۔ بالکل، ہمارا مقصد ان سب کو جوڑ کر یہ سمجھنا ہے کہ آخر 400 سال پرانی ایک ایسی کتاب جو ایک پاگر شہسوار کے بارے میں ہے، وہ پہلا جدید ناول کیوں کہلاتی ہے؟ اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے اس دماغ اور اس شخص کو سمجھنا ضروری ہے جس نے اس کہانی کو جنم دیا۔ سروانٹس خود۔ ہاں، کسی بھی عظیم کہانی کو پوری طرح تب تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک اس کے تخلیق کار کے ذاتی تجربات پر روشنی نہ ڈالی جائے۔ سروانتس کی اپنی زندگی ویسے کسی داستان سے کم نہیں تھی۔ اصل میں وہی سوچ رہی تھی۔ اس کتاب میں حقیقت اور خیال کا جو گہرا ٹکراؤ ملتا ہے وہ سیدھا اس کے اپنے ذاتی عذاب اور مسلسل ناکامیوں سے نکلتا ہے۔ 1547 یعنی 1547 میں پیدا ہونے والے شخص نے اپنی زندگی میں دکھ کا ہر رنگ دیکھا۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رکیے، اس کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ جی بتائیں۔ اگر ہم سروانتس کی زندگی کے حالات پر نظر ڈالیں تو یہ کسی جدید ہالی ووڈ ایکشن تھرلر مووی کی طرح لگتی ہے۔ ہاں بالکل لگتی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اس مووی کا ہیرو مسلسل ناکام ہوتا ہے۔ مطلب 1571 میں وہ بیٹل آف لیپانٹو میں حصہ لیتا ہے، وہاں اس کے بائیں ہاتھ پر ایسی چوٹ لگتی ہے کہ وہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جسے تاریخ میں ایل مانکو دے لیپانتو کہا گیا۔
یعنی لیپانتو کا ایک ہاتھ والا شخص۔ ہاں، اور پھر اس کے بعد باربری ڈاکو اسے قید کر لیتے ہیں اور وہ الجیئرز میں 5 سال تک غلامی کی زندگی گزارتا ہے۔ 5 سال! اصل کہانی اس سے بھی تھوڑی پیچیدہ ہے۔ ان 5 سالوں میں وہ کئی بار بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر بار پکڑا جاتا ہے۔ او واو! وہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ کوئی اس کی رہائی کے لیے رقم ادا کرے گا، کوئی مسیحا آئے گا، جیسا کہ عام طور پر ان بہادری کی کتابوں میں ہوتا تھا اس دور میں۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں۔ اور جب وہ آخرکار کسی طرح آزاد ہو کر اسپین واپس لوٹا تو وہاں اس کا استقبال کسی ہیرو کی طرح نہیں ہوا۔ اپنے گزارے کے لیے اسے عام سی نوکریاں کرنی پڑیں، جن میں سے ایک ٹیکس کلیکٹر بننا تھا۔ ٹیکس کلیکٹر؟ ایک ایکشن ہیرو سے سیدھا ٹیکس کلیکٹر؟ ہاں، اور پھر وہاں حسابات میں مسائل اور غفلوں کے الزامات لگتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے 2 بار جیل جانا پڑتا ہے۔ زندگی کے زیادہ تر حصے میں وہ ناکام اور انتہائی غریب ہی رہا۔ ٹھیک ہے، تو یہی بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے۔ ایک شخص جو مسلسل دکھ برداشت کر رہا ہو، جس نے غلامی دیکھی، جیل کاٹی، مالی تنگی کا شکار رہا، صحیح۔ وہ 50 سال کی عمر کے بعد 50 سال کے بعد ایک ایسی کامیڈی لکھتا ہے جو تاریخ بدل دیتی ہے۔ عام طور پر ایسے حالات تو انسان کو انتہائی تلخ اور مایوس بنا دیتے ہیں نا؟ ہوتے ہیں بالکل۔ تو کیا ان سخت تجربات ہی نے اسے وہ ہمدردی اور طنز سکھایا جو ڈون قیخوتے میں نظر آتا ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہی تجربات نے اسے اسپین کی سخت حقیقت اور کتابوں میں پڑھی ہوئی شجاعت یعنی شیوالری کے درمیان جو فرق تھا اس کو سمجھنے میں مدد دی۔ اچھا، یعنی ریالٹی اور فکشن کا گیپ۔ ایگزیکٹلی۔ سروانتیز نے جنگ کی خون ریزی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، قید کی گھٹن اپنے جسم پر محسوس کی تھی اور معاشرے کی بے حسی کا سامنا کیا تھا۔ جب وہ شجاعت اور بہادری کے فرضی داستانیں پڑھتا تھا نا، جنہیں شیوالرک رومانسز کہا جاتا تھا، جہاں ہیروز ہمیشہ جیتتے ہیں، ہاں، جہاں انصاف ہمیشہ قائم ہوتا ہے، تو اسے اپنی حقیقت اور ان کتابوں کی دنیا میں ایک عجیب سا طنزاتمک فاصلہ نظر آتا تھا۔ ایک آئرونیکل ڈسٹنس۔ ہاں، اس تجربے نے اس کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کی کہ وہ دنیا کی تلخی کو مزاح کا لباس پہنا کر پیش کر سکے۔ صحیح، اور جس معاشرے میں وہ رہ رہا تھا وہ خود بھی تو کسی بڑے قید خانے سے کم نہیں تھا۔ بالکل۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ 16 اور 17 صدی کا اسپین باہر سے تو ایک عظیم طاقت تھا، دنیا کے بڑے حصے پر ان کی حکومت تھی، لیکن اندر سے عام انسان انتہائی گھٹن کا شکار تھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی ملک باہر سے سپر پاور ہو لیکن اندر شہری ڈرتے ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ اسپینش انکویزیشن تھی، یعنی سخت ترین مذہبی احتساب کا دور۔ عوام کے خیالات، ان کی پڑھائی، ان کے عقیدے، ان سب پر ریاست کا مکمل کنٹرول تھا۔ مکمل کنٹرول۔ ریاست اور مذہب نے مل کر ایک ایسا نظام قائم کیا تھا جہاں ذرا سا بھی اختلاف موت یا ملک بادری کا سبب بن سکتا تھا۔ مسلمانوں کو، جنہیں مورسکوز کہا جاتا تھا، اور یہودیوں کو زبرن عیسائی بنایا گیا یا وہاں سے نکال دیا گیا۔ یہ کنگ فلپ 2 اور فلپ 3 کے آرڈرز تھے نا؟ ہاں، انہی کے احکامات نے معاشرے کو انتہائی تنگ نظر اور خوفزدہ بنا دیا تھا۔ ویسے میں سوچ رہی تھی، کیا ہم اس انکویزیشن اور سینسرشپ کو آج کے دور کے انٹرنیٹ فائر والز یا شیڈو بیننگ سے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، بالکل۔ جہاں آوازوں کو دبایا جاتا ہے، کیونکہ ذرائع میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ملتا ہے کہ اس وقت کتابوں پر اتنی پابندی تھی کہ ایرازمس جیسے عظیم مفکروں کی کتابیں سینسر کر دی جاتی تھیں۔ ہاں، ایرازمس کی کتابیں۔ لیکن ایرازمس تو اس وقت یورپ کا سب سے بڑا انٹلیکچوئل تھا نا۔ اس کی کتاب ایڈیجز میں ایک چھوٹا سا حصہ تھا سیلینی السیبیئرڈس کے بارے میں، صحیح، جہاں یہ وضاحت کی گئی تھی کہ کرائسٹ باہر سے عام اور اندر سے عظیم دکھتے تھے، اور چرچ نے اس حصے کو بھی مٹا دیا۔ آخر اس چھوٹی سی بات میں ایسا کیا خطرہ تھا کہ اسے جلا دیا گیا؟ اس کی وجہ سمجھنے کے لیے نا اس دور کے اداروں کی ذہنیت کو سمجھنا ہوگا۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ایراسمس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے آج کے دور کے کسی سب سے بڑے گلوبل انفلوئنسر کی آواز کو انٹرنیٹ سے مکمل طور پر مٹا دیا جائے، وائپ آؤٹ کر دیا جائے۔ ایگزیکٹلی۔ جب ایراسمس نے یہ کہا کہ کرائسٹ باہر سے غریب اور عام دکھتے تھے لیکن ان کی عظیم طاقت ان کے اندر تھی، تو یہ اس وقت کے چرچ اور ان کے بنائے گئے عظیم و شان کیتھیڈرلز پر ایک بڑا حملہ تھا۔
اچھا، اداروں کو یہ ڈر تھا کہ اگر لوگ یہ سمجھ گئے کہ روحانیت اور عظمت کے لیے کسی بڑے محل یا ادارے کی ضرورت نہیں تو انکویزیشن کی طاقت ختم ہو جائے گی واو، یعنی پاور بچانے کا چکر تھا۔ تھی۔ لیکن رکیے، یہ بات ویسے ہضم نہیں ہو رہی مجھے۔ کیا ہوا؟ ایک طرف انکویزیشن اتنی سخت ہے کہ بغیر اجازت کے کوئی کتاب جلا بھی نہیں سکتا، اور دوسری طرف سروانتیز نے اپنے ناول کے چیپٹر 6 میں خود ہی ایک انکویزیشن کا منظر لکھ ڈالا۔ ہاں، اس نے لکھا تھا۔ کوئکہوٹے کے دوست یعنی گاؤں کا پادری اور نائی وہ اس کی لائبریری میں جاتے ہیں اور کتابوں پر باقاعدہ مقدمہ چلا کر انہیں جلانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ تو سیدھا سیدھا ریاست کے احتساب کا مذاق اڑانا تھا نا؟ بالکل تھا۔ اور اس سے بھی بڑی بات، ناول کا راوی یعنی جو نریٹر ہے، جو کہانی سنا رہا ہے، وہ کوئی اسپینش شخص نہیں بلکہ ایک فرضی عرب تاریخ دان سیدھے ہمیتے بیننگیلی کو بنایا گیا ہے، ایک ایسے دور میں جب عربوں اور مسلمانوں کو ملک بدر کیا جا رہا ہو۔ ایک عرب کو نریٹر بنانا ایسا کیسے ممکن ہے کہ اسے پھانسی نہیں ہوئی؟ یہی وہ مقام ہے جہاں سروانتھس کی ذہانیت اور تخلیقی مہارت سامنے آتی ہے۔ اس نے انکویزیشن سے بچنے کے لیے پرویسو آئرنی اور میٹافکشن کا سہارا لیا ہے۔ میٹافکشن؟ ہاں، اب سوال یہ ہے کہ یہ میٹافکشن آخر کیا بلا ہے؟ میٹافکشن ایک ایسی تخلیقی ٹیکنیک ہے جہاں کہانی کو خود معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک فرضی کہانی ہے۔ اچھا، یعنی سیلف اویئر۔ ایگزیکٹلی۔ مصنف ایک کتاب کے اندر ایک اور کتاب کی بات کر رہا ہوتا ہے اور پڑھنے والے کو لگاتار یہ احساس دلاتا ہے کہ جو وہ پڑھ رہا ہے وہ حقیقت نہیں بلکہ کاغذ پر لکھے الفاظ ہیں۔ یعنی چوتھی دیوار، میرا مطلب ہے فورتھ وال کو توڑنا، جہاں کردار یا راوی پڑھنے والے کے ساتھ سیدھا کھیل رہا ہو۔ ہاں، تصور کریں کہ آپ ایک بھول بھلیا میں ہیں اور مصنف آپ کے ساتھ چل رہا ہے۔ واہ! سیڈے ہومونٹے بنجیلک کا کردار لا کر سروانتس اصل میں اس وقت کے عیسائی معاشرے کی اس مغرور سوچ پر طنز کر رہا تھا کہ دنیا کی ہر سچی تاریخ صرف انہی کے پاس ہے۔ اس نے ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں حقیقت پکڑا دی جسے معاشرہ وہاں سے نکال رہا تھا۔ یہ تو بہت گہرا طنز ہے۔ لیکن سینسر کرنے والے اس طنز کی گہرائی کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ انہوں نے کیا سمجھا پھر؟ انہوں نے اسے صرف ایک پاگل بوڑھے اور اس کی عجیب و غریب حرکتوں کی مذاقیہ کہانی سمجھا۔ سروانتس اشاروں میں اور تہ کے نیچے تہ لگا کر بات کر رہا تھا۔ صحیح۔ اچھا، اگر اس بات کو تھوڑا آگے بڑھائیں تو یہ حقیقت عام انسان پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ کس حوالے سے؟ جب معاشرے کی حقیقت اتنی گھٹن زیادہ اور پابندیوں کا شکار ہو، جہاں ریاست بتائے کہ کیا پڑھنا ہے اور کیا سوچنا ہے، تو عام انسان خیالی دنیا میں پناہ لینے پر مجبور ہو جاتا ہے نا۔ ڈان کوئکسوٹے نے بھی تو یہی کیا تھا۔ بالکل یہی کیا تھا۔ اس نے امادیس آف گال اور اورلینڈو فیوریوسو جیسی شجاعت کی کتابیں اتنی زیادہ پڑھیں کہ اس کا دماغ بالکل خشک ہو گیا۔ وہ خود کو ایک آوارہ شاہ سوار سمجھنے لگا اور انہی خیالوں میں عام پون چکیوں پر حملہ کر دیا جنہیں وہ عظیم جائنٹ سمجھ رہا تھا۔ ٹلٹنگ ایٹ ونڈ ملز کی ٹرم وہیں سے آتی ہے۔ ہاں، یہ کسی میتھڈ ایکٹر جیسا معلوم ہوتا ہے جس کا دماغ خراب ہو جائے اور وہ اپنے کردار سے باہر ہی نہ آ سکے۔ لیکن کوئزوٹ کی یہ ضد میں کہ دنیا ویسی نہیں جیسی ہے بلکہ ویسی ہونی چاہیے جیسی میں چاہتا ہوں، یہ صرف اس تنگ نظر دور کی پیدائش نہیں تھی۔ یہ نفسیاتی پہلو آج کے دور میں بھی اتنا ہی اہم ہے، خاص طور پر ان تخلیق کاروں کے لیے، کریٹرز کے لیے، جو آج کے تیزی سے بدلتے ہوئے ڈیجیٹل اور اے آئی کے دور کا سامنا کر رہے ہیں۔ وہ جیسا کہ اس آرٹیکل میں تھا، ہاں، ڈریمنگ دی امپاسبل ڈریم والے مضمون میں اس بات پر بہت دلچسپ روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہاں پر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس خیالی دیوانگی اور فرضی حقیقت کو آج کے معاشرے سے جوڑیں تو طاقت کے یہ کھیل بالکل بدلے نہیں ہیں۔ آج ہماری زندگیاں سوشل میڈیا کے الگورتھم چلا رہے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ کیا ہم سب آج کے دور میں انٹرنیٹ پر اپنی اپنی پسند کی فیڈز پڑھ پڑھ کے کوئزوٹے نہیں بن گئے ہیں؟ بہت حد تک بن گئے ہیں۔ الگورتھمز ہمیں وہی دکھاتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی پسند کی حقیقت خود تراش رہے ہیں۔ تو کیا ہماری پون چکیاں آج کے دور میں انٹرنیٹ کے وہ فرضی دشمن نہیں ہیں جن سے ہم روزانہ بے مقصد اور شدید بحث کرتے ہیں کامنٹ سیکشنز میں؟ یہ مشاہدہ بہت واضح ہے۔ جیسے کہ ہوٹے شیولرک رومانسز کے نشے میں اپنی حقیقت سے دور ہو گیا تھا، آج کا انسان الگورتھمز اور فیک نیوز کے نشے میں دنیا سے کٹ چکا ہے۔
بالکل. لیکن جدید تخلیق کاروں کے حوالے سے اس میں ایک امید کی کرن بھی ملتی ہے. وہ کیسے؟ کسی بھی فنکار یا کریٹو کے لیے تھوڑا بہت اپنی موجودہ حقیقت سے انکار کرنا بے حد ضروری ہے. جب تک کوئی فنکار موجودہ حالات کو مسترد نہیں کرے گا وہ کچھ نیا اور انوکھا کیسے بنائے گا؟ ہاں یہ تو ہے. کی طرح مختلف فرضی کردار نبھانے پڑتے ہیں. کبھی اسے مارکیٹر بننا پڑتا ہے، کبھی کنٹینٹ ایڈیٹر، کبھی خود کو ایک عظیم فنکار منوانا پڑتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کے آس پاس کی حقیقت اسے ناکام دکھا رہی ہو. تو یعنی تھوڑی سی ڈیلیوژنل تھنکنگ ضروری ہے کام کرنے کے لیے؟ اس راستے پر چلنے کے لیے تھوڑی سی جنونیت چاہیے ہوتی ہے. لیکن اس کہانی کا اثر صرف ذہنی یا تخلیقی نہیں تھا، معاشرتی بھی تھا. اگر طاقتور ادارے کتابیں بن کر کے عوام کو کنٹرول کرتے ہیں تو معاشرے کے اپنے بنائے گئے رسم و رواج بھی تو انسانیت کو قید کرتے ہیں، خاص طور پر عورتوں کو. بالکل صحیح پوائنٹ اٹھایا آپ نے. اگر ہم اس کہانی کو ذرا مختلف زاویے سے دیکھیں، یعنی فیمنسٹ تحقیق کی روشنی میں، تو کوکسوٹے اس خیالی دیوانگی میں اس وقت کے معاشرے میں عورتوں کے لیے بنائے گئے تنگ کرداروں کی زنجیریں بھی تو توڑ رہا تھا. 17 صدی کے اسپین میں عورت کو صرف اور صرف پاک دامنی یعنی چاسٹٹی، اطاعت اور مادری کے کرداروں میں قید سمجھا جاتا تھا. فیمنسٹ تحقیق اس کہانی کے اس حصے کو ویسے بڑے گہرے انداز میں کھولتی ہے. سروانتس نے اپنے فیمیل کیریکٹرز کے ذریعے اس دور کی سخت مرد شاہی نظام یعنی پیٹریارکی کی دھجیاں اڑائی ہیں. سب سے پہلی اور اہم مثال ڈلسینیا کی ہے. ہاں، ڈلسینیا، جو کہ کوکسوٹے کی عظیم خیالی محبوبہ ہے. لیکن جب ہم کتاب میں حقیقت دیکھتے ہیں تو وہ کوئی اعلیٰ خاندان کی نرم و نازک خاتون نہیں ہے، بلکہ ایلڈونزا لورینزو نام کی ایک عام کھیت مزدور ہے. پوک سالٹنگ ورکر تھی وہ اصل میں. اچھا، جس کے ہاتھوں میں سور کا گوشت نمک لگانے کی وجہ سے سختی آ چکی ہے. تو جب کوکسوٹے ایسی محنتی اور ورکنگ کلاس عورت کو ایک فرضی عظیم عورت کے روپ میں دیکھتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سروانتس ان مردوں کا مذاق اڑا رہا ہے جو عورتوں کو انسانوں کے بجائے صرف مورتیاں یا دیوی سمجھتے ہیں، یا وہ دراصل اس عام عورت کو طاقتور اور مرکزی کردار میں لا کر اسے وقار دے رہا ہے؟ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے. حقیقت میں سروانتس یہ دونوں کام بے وقت کر رہا ہے. اچھا، دونوں کام کر رہا ہے. ہاں، ایک طرف تو وہ اس میل فینٹیسی یعنی مردانہ خیالی دنیا کی حقیقت کو ننگا کر رہا ہے کہ مرد اپنی خواہشات اور نظریات کا بوجھ عام عورتوں پر ڈال دیتے ہیں اور انہیں ایسی مورتیاں بنا دیتے ہیں جن کا اصلیت سے کوئی تعلق نہیں. صحیح. لیکن دوسری طرف وہ مارسیلا جیسے کرداروں کے ذریعے عورتوں کی آزاد مرضی جسے فیمیل سبجیکٹیوٹی کہا جاتا ہے اسے پہلی بار اتنی طاقت کے ساتھ پیش کرتا ہے. مارسیلا وہ خاتون ہے جو معاشرے کی مرضی کے خلاف شادی سے انکار کرتی ہے. ہاں، اور وہ کیا بولتی ہے؟ وہ انتہائی پر اعتماد انداز میں کہتی ہے، میں آزاد پیدا ہوئی تھی اس لیے میں نے آزاد زندگی گزارنے کا انتخاب کیا ہے. واو. 17 صدی کے یورپ میں یہ ایک انتہائی باغیانہ اور طاقتور بیان تھا. اور ان باغیانہ آوازوں میں صرف مارسیلا ہی نہیں، سانچو پانزا کی بیوی ٹیریسا پانزا بھی شامل ہے نا؟ وہ کوئی عظیم خیالی کردار نہیں بلکہ ایک عملی زمین سے جڑی عورت ہے. پریکٹیکل خاتون ہے وہ. ہاں، وہ خاموشی سے اس مردانہ دنیا میں اپنی جگہ اور طاقت بناتی ہے جس کے بغیر سانچو کی زندگی کا نظام چل ہی نہیں سکتا. سروانتس ان کرداروں سے یہ دکھاتا ہے کہ عورتیں اس سخت اور بند معاشرے کے اندر بھی اپنی آواز اور وجود تلاش کر رہی تھیں. یہی بات اس ناول کو صدیوں آگے کا شاہکار بناتی ہے. سروانتس نے بغاوت کو کھلی تقریر کے بجائے کرداروں کی حقیقی تصویر کشی میں چھپا دیا تھا. لیکن اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ کیا؟ ان تمام گہرے مباحثوں کو، چاہے وہ تاریخی ہوں، نفسیاتی ہوں یا فیمنسٹ، انہیں تبھی پوری طرح سمجھا جا سکتا ہے جب قاری کے پاس الفاظ کا ٹھیک ترجمہ پہنچے. اور اولڈ کسٹیلین زبان کا جدید ترجمہ کرنا کوئی عام کام نہیں ہے. بالکل. اگر الفاظ بدل جائیں تو پوری کہانی کا اثر اور فلسفہ تباہ ہو سکتا ہے. تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ کیا ایک برا ترجمہ پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی بہترین آسکر وننگ فلم کسی انتہائی غلط اور سستی ڈبنگ کے ساتھ دیکھی جائے، جہاں ایک ڈیپ فلسافیکل سیٹائر سستی ڈبنگ کی وجہ سے کسی عام سی کامیڈی جیسی لگنے لگے؟ ریڈٹ کی مشہور رینکنگز میں ترجموں کے حوالے سے ایک لمبی بحث ملتی ہے اس پر.
ہاں، یہ ڈبنگ والی مثال ویسے بہت مناسب ہے۔ زبان کا مسئلہ اس کتاب میں بنیادی ہے۔ کوئکسوٹے کتاب میں پرانی زبان بولتا ہے، جبکہ باقی سب اس دور کی عام زبان بولتے ہیں۔ دونوں زبانوں میں جو فرق ہے نا، وہی فرق اصل مزہ پیدا کرتا ہے۔ اچھا، یعنی کنٹراسٹ سے مزہ نکلتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ریڈٹ تھریڈز اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایڈتھ گراسمین کا ترجمہ سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے کیونکہ اس نے اس طنز اور مزاح کو اسلوب کے ساتھ برقرار رکھا ہے۔ دوسری طرف جان اورمسبی کا ترجمہ ہے جو انتہائی اسکالرلی اور مستند ہے، حالانکہ کچھ لوگ اسے تھوڑا خشک مانتے ہیں۔ ردرفورڈ اور سٹارکی کو بھی بہترین سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ان ترجموں کا کیا جنہوں نے واقعی اس کہانی کا قتل کیا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ موٹیو، جان فلپس اور اسمالٹ کے ترجموں سے سخت دور رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے اس تھریڈ میں۔ ہاں، موٹیو کے ترجمے کو تو باقاعدہ ورس دین ورتھ لیس یعنی بیکار سے بھی برا کہا گیا ہے۔ ان مترجموں نے ناول کی فلسفیکل گہرائی اور اس کی عظیم بغاوت کو مار کر اسے صرف ایک سستا مذاق بنا دیا تھا۔ اس لیے ترجمے کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نے دیکھا کہ ڈان کیہوٹے واقعی صرف ایک پاگل نائٹ کی کہانی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی خباب فکر ہے جو مذہبی پابندیوں، جنسی تعصب اور حقیقت کے کھوکھلے پن کے خلاف خاموش بغاوت کرتی ہے۔ سروانتس نے اپنی مسلسل ناکامیوں اور قید کی راکھ سے اٹھ کر وہ ناول لکھا جس نے ہمیشہ کے لیے ماڈرن فکشن کی بنیاد رکھ دی۔ بالکل، اس نے ہمیں سکھایا کہ بعض اوقات سچائی دیوانگی کے لبادے میں ہی سب سے بہتر چھپی ہوتی ہے، اور یہ بھی سکھایا کہ تخیل اور خواب دیکھنے کی قوت کبھی رائیگان نہیں جاتی۔ انسان جس طرح دنیا کو دیکھنا چاہتا ہے، چاہے وہ دنیا ویسی نہ بھی ہو، وہ امید ہی اس کی آزادی کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ لیکن اس سب بحث اور تجزیے کے بعد آخر میں ایک ایسی بات ہے جو واقعی ذہن میں ٹھہر جاتی ہے۔ پوری کتاب میں دیوانگی دکھانے کے بعد ناول کے آخر میں جب ڈان کو ایکزوٹے اپنے بستر مرگ پر ہوتا ہے تو ایک عجیب موڑ آتا ہے۔ اس کا دماغی توازن اچانک واپس آ جاتا ہے۔ ہاں، وہ سنبھل جاتا ہے۔ وہ مانتا ہے کہ نائٹ ایرنٹری یعنی آوارہ شاہ سواری کے تمام قصے جھوٹ تھے۔ اس کا پاگل پن ختم ہو جاتا ہے اور وہ واپس ایک عام سا سمجھدار شخص الونزو کوئگزانو دی گڈ بن جاتا ہے، اور پھر وہ مر جاتا ہے۔ حقیقت کو قبول کرنے کے بعد ایک عام اور سمجھدار انسان کی عام سی موت۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، آج 400 سال گزر جانے کے بعد دنیا اس معقول اور سمجھدار الونزو کوئگزانو کو یاد نہیں رکھتی۔ دنیا اس پاگل ڈان کو ایکزوٹے کو یاد رکھتی ہے جس نے پون چکیوں سے ٹکر لی تھی۔ صحیح بات ہے، اس دیوانگی نے اسے امر کر دیا۔ تو ان تمام حقیقتوں اور فلسفوں سے گزرنے کے بعد آخر میں میرا بس یہ سوال ہے کہ کیا آج کی اس دنیا میں جہاں حقیقت روزانہ عجیب سے عجیب تر ہوتی جا رہی ہے، ہمیں آگے بڑھنے کے لیے محض ٹھنڈی معقولیت کی ضرورت ہے، یا کہ آج ہمیں پہلے سے بھی زیادہ تھوڑی سی دیوانگی اور اپنی پون چکیوں سے ٹکرانے کے جنون کی ضرورت ہے؟ سوچئے گا ضرور۔